بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 86 کا ترجمہ کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ آیت اصل میں ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ ذوالقرنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کون تھا اور کتنا علم میں نے انہیں دیا تھا اور وہ کہاں کہاں گیا تھا۔ تو اس میں میرے خیال میں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پہلی دو آیاتیں ہیں یہ ذوالقرنین کے بارے میں ہیں۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ أَوْ إِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ یہ دو آیتیں ہیں۔ انگلش ترجمہ: So he traveled a course until he reached the setting point of the sun, which appeared to him to be sitting in a spring of murky water, where he found some people. We said, O Zulkarnain, either punish them or treat them kindly. اب ہم اردو ترجمہ اس طرح کریں گے، فَأَتْبَعَ سَبَبًا، وہ گیا اپنے اس رول پر، اس علم کے مطابق۔ فَأَتْبَعَ، اس نے وہ چلا، سببا، اللہ تعالیٰ نے جو علم اسے دیا تھا اس میں سے ایک اصول کو فالو کیا اس نے۔ میں تو ایسے ترجمہ کروں گا، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا اس میں سے ایک اصول کو اس نے اپلائی کیا اور اس کے مطابق چل پڑا۔ حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ وہ پہنچا جہاں پہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وجدہا تغرب فی عین حامئۃ، اب یہاں بھی جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں کہ اس نے پایا کہ یہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک گدلے پانی کے چشمے میں، لیکن میں ترجمہ کروں گا کہ اس نے پایا کہ یہ سورج، وجدہا، اس نے پایا، تغرب، کہ یہ سورج غروب ہو رہا ہے، فی عین حامئۃ، ایک سرخ آنکھ میں۔ یعنی میں نے الگ الگ یہ چیک کیا نیٹ پہ، عین آنکھ کو کہتے ہیں، حامئۃ سرخ آنکھ کو، یعنی ایک ایسی آنکھ جو سرخ ہو چکا ہوں۔ جب لوگوں کو بخار ہو جاتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تو یہ ایک ایسے آنکھ سی چیز میں غروب ہو رہا تھا جو سرخ آنکھ تھی، سرخ ہوا ہو، حامئۃ۔ دوسری بات ہے کہ ہم جو ہے، میرے خیال میں ہم شراب کو بولتے ہیں، اور جب بندہ شراب پیتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ایک ایسی چیز میں غروب ہو رہا تھا جو سرخ آنکھ کی طرح چیز میں غروب ہو رہا تھا۔ میں تو ترجمہ اس طرح کروں گا، اور اس کی پھر میں ایکسپلینیشن بھی دوں گا کہ میں کیوں ایسے کرتا ہوں۔ عین کا میں یہاں میں لیتا ہوں، چشمہ نہیں لے رہا میں، عین کا یہاں مطلب لے رہا ہوں آنکھ، حامئۃ سرخ آنکھ کی طرح چیز میں وہ ڈوب رہا تھا۔ سورج جو ہے، ذوالقرنین نے دیکھا کہ سورج ایک سرخ آنکھ سی چیز میں ڈوب رہا ہے۔ ووجدا، اور ذوالقرنین نے پایا، ذوالقرنین علیہ السلام نے پایا، عندہا، یعنی وہاں، قومن، ایک قوم،
قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، آپ چاہے تو انہیں عذاب دے ان لوگوں کو، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان میں سے آپ اچھائی دیکھ لیں، اچھائی پکڑ لے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کو معاف کرے، چاہے تو آپ ان کو عذاب دیں اور چاہے تو آپ ان کو معاف کرے۔ اب یہاں پہ جو بات ہے اصل میں، ہم یہ جو سورج غروب ہونے کی بات ہے، بہت سارے تفسیروں میں لکھا گیا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک چشمے میں، اور زیادہ تر ہے چشمے میں جس کا پانی گدلا تھا، گدلے پانی کے چشمے میں سورج غروب ہو رہا تھا۔ اب سورج زمین پہ غروب نہیں ہو سکتا، یعنی زمین بہت چھوٹی ہے اور سورج بہت بڑا ہے، یعنی اس کی کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، سورج بہت بڑا ہے تو یہ زمین کے سرفیس پہ یہ غروب نہیں ہو سکتا۔ تو کہاں پہ پھر یہ غروب ہو رہا تھا؟ اور اگر آپ اگر ہم لوگ ارتھ سے بہت یعنی اوپر اٹھیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ سورج کبھی بھی کہیں بھی غروب نہیں ہو رہا ہوگا، سورج سورج ہیں، وہ یہ سارے پلینٹس اپنے ساتھ لیے ہوئے چل رہا ہے مسلسل، تو وہ غروب کہاں ہوگا؟ تو اس کا پھر نقشہ بناتے ہیں کہ اصل میں اس نے کہاں غروب ہونا ہے، اور یہ جو سرخ آنکھ والی بات ہے یہ کیسے درست ہے؟ تو یہاں پہ میں نے ملکی وے گلیکسی کی تصویر رکھی ہے، یہ ملکی وے گلیکسی ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس کا جو بالکل یہ درمیان والا حصہ ہے یہ آنکھ کی طرح ہے، اور یہ پورا سرخ نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ سرخ ہے، اور ہم یہاں کہیں ہیں، پتہ نہیں یہ ایک دو تین، ہم میرے خیال میں تیسرے اس اس کے تیسرا جو پر ہے، اس یہاں ہم کہیں ہیں سورج، تو یہ اصل میں سورج کا ایسا ہی جانا ہے اور اسی میں اس نے گرنا ہے، لیکن یہ اتنی جلدی نہیں ہونے والے، ہم بہت دور ہے ابھی، یہ نقشے میں سے انہوں نے دکھایا ہے، یہ ملکی وے گلیکسی ہے۔ سورج جو ہیں، ابھی سائنس کے مطابق سورج سینٹر کی طرف جا رہا ہے، کتنے سپیڈ کے ساتھ؟ 10 کلومیٹر پر سیکنڈ is moving toward the center. The sun is moving 10 kilometer per second toward the center. ٹھیک ہے، toward the center of Milky Way galaxy. اوکے، سورج جو ہے وہ اتنی رفتار سے وہ اندر کی طرف جا رہا ہے، اور یہ جو ملکی وے گلیکسی کا جو سینٹر ہے یہ بہت ہی زیادہ گریویٹیشنل پل والا ہوتا ہے، یہ سائنسدانوں کا یہ بلیف ہے کہ گلیکسی کے سینٹر میں ایک بہت بڑا یہ بلیک ہول ہوتا ہے، تو اس کی پل اتنی زیادہ ہوگی کہ یہ یعنی 10 کلومیٹر پر سیکنڈ اب جا رہا ہے، کچھ وقت کے بعد یہ رفتار بڑھ جائے گا، یہ جلدی اس کی طرف چلے گا، اور آخر کار اس نے اس سینٹر میں گر جانا ہے، اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ سرخ ہی ہے، اس کی سرخی تو اتنی زیادہ ویزیبل ادھر نہیں ہے، لیکن یہ بالکل سرخ ہوگا اور یہ بالکل آنکھ کی طرح نظر آ رہا ہے، تو یہ سورج نے اس میں گرنا ہے، لیکن کب؟ یہ بلین ایئرز بعد یہ اس نے گرنا ہے، یعنی جب سولر سسٹم تباہ ہو جائے گا، سولر سسٹم ختم ہونا ہے، تو ختم کیسے ہونا ہے؟ یہ چلتے چلتے اس نے یعنی پورے راؤنڈ کر کے
ادھر گرنا ہے. یہ جو ہے یہ ہمیں سٹل نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے اگر موقع ملا تو میں اس کی پوری مووی دکھاؤں گا. یہ ملکی وے گلیکسی جو ہے یہ ایسے موو کر رہا ہے، یعنی یہ پنکھے کی طرف اس کی پنکھے کی طرح یہ موشن میں ہے، ایسے یہ موو کر رہا ہے. لیکن صرف اس کی یہ والے موشن نہیں ہے، یہ فارورڈ بھی جا رہا ہے، یہ فارورڈ بھی جا رہا ہے. تو ملکی وے گلیکسی کے دو قسم کے موشن ہے. اٹس اسپننگ ٹو اراؤنڈ اٹس سینٹر اینڈ آلسو اٹس موونگ فارورڈ ان دا اسپیس. تو یہ دونوں موشن ہے ملکی وے گلیکسی کے. اب یہ سائنس یہاں پہ مطلب یہ ہے سائلنٹ ہے کہ کیا ملکی وے گلیکسی بھی کوئی سینٹر ہے جس کے گرد وہ گھوم رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ ملکی وے گلیکسی ایسے موشن میں نہیں ہے، یہ کوئی سینٹر ہے، یونیورس کا کوئی سینٹر ہے کہ اس کے ارد گرد ملکی وے گلیکسی بھی چکر کاٹ رہا ہوگا. اب یہ کلیئر نہیں ہے سائنٹیفکلی، لیکن ایسے ہوگا. سولر سسٹم جو ہے وہ ملکی وے گلیکسی کے گرد گھوم رہے ہیں، سارے پلینٹ سن کے گرد گھوم رہے ہیں. اور یہ ملکی وے گلیکسی بذات خود دو قسم کے موشن میں ہے. ایک اس کا ہے روٹیٹری موشن is spinning around its center, and the other motion is moving forward in the space. تو یہ دونوں موشن کر رہے ہیں. اب یہ میں نے کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیات سے یہ ہم گیس کر سکتے ہیں، کیونکہ کلیئر کٹ یہاں کہہ رہا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک جگہ میں غروب ہو رہا ہے، جس جگہ کی ہیئت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ سرخ آنکھ کی طرح ہے. سرخ آنکھ کی طرح جگہ میں سورج غروب ہو رہا ہے. تو اب اگر ہم ملکی وے گلیکسی کو دیکھیں تو بالکل یہ سرخ آنکھ درمیان میں ہے، اور سائنٹیفکلی یہ اس وقت پریزنٹ ٹائم میں سورج جو ہے وہ ملکی وے گلیکسی کی سینٹر کی طرف سرک رہا ہے ود ریٹ 10 کلومیٹر پر سیکنڈ. سیکنڈ میں 10 کلومیٹر سینٹر کی طرف قریب ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پھر کہیں بھی نہیں جانا ہے، یہ اس سینٹر کی اسٹرانگ گریویٹی میں مسلسل گر رہا ہے. تو وہ اسٹرانگ گریویٹی میں اس اسٹرانگ گریویٹی سے یہ پھر کہیں بھی نہیں جائے گا، یہ اسی میں گرے گا. یہ اسی سینٹر کی طرف سرک رہا ہے، تو اسی سینٹر میں یہ گرے گا، کیونکہ جتنا بھی قریب ہوتا چلا جائے گا سینٹر کے تو گریویٹی کا فل اس پہ بڑھتا جائے گا. اور صرف یہ نہیں کہ یہ گرے گا، اس کے اندر اس کا رفتار بھی گرنے کا زیادہ ہوتا جائے گا. 18 کلومیٹر پر سیکنڈ مطلب یہ ہے آنے والے ٹائم میں 18 کلومیٹر پر سیکنڈ نہیں رہے گا، یہ اس کی رفتار بڑھے گی، 11 ہو جائے گا، 12 13، اور یہ پھر اس میں آ جا کے گرے گا. تو سورج اس میں غروب ہوگا، لیکن یہ فیوچر میں غروب ہوگا. مطلب یہ ہے جب سولر سسٹم تباہ ہوگا تو یہ پھر ملکی وے گلیکسی میں کے سینٹر میں گرے گا. یہ وہ سرخ آنکھ والی جگہ ہے جو کہ جس میں سورج نے گرنا ہے، اور سورج کی یہی فیٹ ہے کہ یہ اسی میں گرے گا، اور یہ قرآن نے بتایا ہے. اب اس سے زیادہ اہم بات ہے یہ ہے کہ ذوالقرنین نے یہ کیسے دیکھا کہ یہ کس میں گر رہا ہے؟ یہ تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے. سورج تو ابھی ملکی وے گلیکسی کے سینٹر سے بہت دور ہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنے بلین سال لگیں گے اس کے گرنے میں. تو اب ذوالقرنین نے تو یہ واقعہ دیکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذوالقرنین اصل میں فیوچر میں گئے ہیں. فیوچر میں دیکھ کے ذوالقرنین نے سورج کو ملکی وے گلیکسی کے سینٹر میں گرتے ہوئے دیکھا ہے. اور ملکی وے گلیکسی کے سینٹر کے قریب کوئی پلینٹ ذوالقرنین نے دیکھا ہے جس پہ لوگ ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذوالقرنین کو بتا رہا ہے کہ چاہے آپ اس کو عذاب دیں اور چاہے تو معاف کر دیں. تو مطلب یہ ہے ذوالقرنین جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین
को इतना इल्म दिया था कि वो फ्यूचर में जा सकते थे, और वो फ्यूचर में गए। कुरान ये कह रहा है कि वो वहां तक पहुंचे जहां सूरज गुरूब हो रहा था। तो सूरज कहीं भी गुरूब नहीं होगा, ये गुरूब होगा तो ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में गुरूब होगा, और ये मतलब ये है कि सोलर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा उस वक्त। इसका मतलब क्या हुआ कि जुल्करनैन ने सोलर सिस्टम का जो डिस्ट्रक्शन है, सूरज के अ, गिरने का मतलब क्या है? द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सोलर सिस्टम। जुल्करनैन ने सोलर सिस्टम के डिस्ट्रक्शन को देखा है, वो फ्यूचर में गए हैं। तो यहाँ पे रिलेटिविटी जो है, रिलेटिविटी अप्लाइड। जुल्करनैन का जो ये सफर है वो फ्यूचर में है, वो फ्यूचर में गए हैं और उन्होंने सूरज को मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में गिरते हुए देखा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मेरे ख्याल में साइंस भी इसके बारे में इतना नहीं बता रहे कि ये सेंटर में गिरेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 10 किलोमीटर पर सेकंड क्लोजर जा रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, तो फिर इसने इससे बचना ही नहीं है, क्योंकि मिल्की वे गैलेक्सी की पुल इतनी ज्यादा है, ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि ये फिर अपने आप को उससे नहीं छुड़ा सकेंगे, और ये मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में गिरेंगे ही गिरेंगे। तो जुल्करनैन ने ये गिरना देखा है कि सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज गिर रहा है मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में। तो वो फ्यूचर में गए। जुल्करनैन के पास वो इल्म था, जुल्करनैन को अल्लाह ताला ने वो इल्म दिया था जो जिसकी मदद से वो फ्यूचर में गए हैं। अब देखे तो हम थोड़ा सा इसको फिर देखते हैं। फ़अतबा सबबा, यानी उसने अपने इल्म को फॉलो किया, उसको जो इल्म दिया गया है उसको इस्तेमाल किया। फ़अतबा सबबा, जुल्करनैन ने अपने इल्म का इस्तेमाल किया। हत्ता इज़ा बला, यहाँ तक कि वो पहुंचे मगरिब शम्सी, जहाँ सूरज गुरूब हो रहा था। वजदहा तगरुब फी ऐनिन हमिअतिन, उसने देखा कि सूरज गुरूब हो रहा है एक सुरख सुरख आंख वाली जगह में। देखिए ये जो मैं तर्जुमा फॉलो कर रहा हूँ वो भी कह रहा है कि एक स्प्रिंग है, चश्मा है, गदले पानी का चश्मा है, उसमें गुरूब हो रहा है। लेकिन इससे ज्यादा अगर हम ये अभी साइंटिफिकली देखें तो जो मिल्की वे गैलेक्सी का, अब ये मिल्की वे गैलेक्सी की सेंटर की तरफ ही जा रहा है, उधर ही इसने गिरना है, तो वो सुरह आंख की तरह सुरह आंख की तरह जगह है, तो उसमें ये गिर रहा है। तो मतलब ये है, ये इस वजह से हमने इस सीरीज में शामिल किया कि जुल्करनैन जो है अल्लाह ताला ने उन्हें इतना इल्म दिया था कि वो फ्यूचर में गए थे, उसने सूरज को गुरूब होते हुए देखा है। अब जो हम गुरूब देख रहे हैं ये तो हम जमीन के सरफेस पे बैठ के गुरूब देख रहे हैं। सूरज अगर हम जमीन के सरफेस पे एक फासिला है और वहां तक जाएं तो फिर हमें सूरज कभी गुरूब नजर नहीं आ रहा, नहीं आएगा। सूरज है अपनी जगह पे कायम है, ये एक खास स्पीड के साथ फॉरवर्ड मोशन में है, और ये मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द चक्कर काट रहे हैं। और ये मिल्की वे गैलेक्सी की सेंटर की तरफ भी मोशन में है, उसकी तरफ सेंटर की तरफ करीब करीब से करीब तर होता जा रहा है टाइम पास होने के साथ साथ। तो ये आखिर में मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में गिरेगा। और अगर आप अभी कोई भी चाहे यूट्यूब पे देखें या गूगल पे करें, तो आप देखेंगे कि मिल्की वे गैलेक्सी का आ, ये एनिमेटेड हैं, जैसे पिक्चर हम नहीं ले सकते, लेकिन ये बनाया गया है कि मेरे ख्याल में अभी जो टेलीस्कोप ऊपर गए हैं, जिसमें सबसे पहले तो वो था, क्या नाम है, जिसने यूनिवर्स की एक्सपेंशन की बात की, तो 3-4 मैं वो नाम कभी दूसरे व्लॉग में मैं करूँगा कि कौन-कौन से जो आले हैं
मतलब ये है कि ऑब्जर्वेशन के लिए स्पेस में छोड़े गए हैं। हुबल टेलीस्कोप हैं, तो मेरे ख्याल में हुबल टेलीस्कोप की कैपेबिलिटी इतनी है कि नहीं है कि वो इस तरह का पिक्चर ले सकें। बट ये एनिमेशन है और इसको अप्रोक्सीमेटली पिक्चर किया गया है मिल्की वे गैलेक्सी को। कैसे किया है इस पे बाद में बात होगी, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी एट द प्रेजेंट टाइम उसका जो पिक्चर हमें साइंस की तरफ से मिल रहा है वो यही है जो मैंने इधर, ये मैंने गूगल से लिया है, पता नहीं उसका जो अपना रेफरेंस है वो क्या है, लेकिन ये गूगल से लिया गया पिक्चर है। तो मिल्की वे गैलेक्सी अब मैं ये एक व्लॉग में पूरा करूंगा कि हम कहाँ है, लेकिन मुझे इतना यकीन है जहाँ पे मैं कह रहा हूँ सूरज इधर कहीं है। सूरज यानी सोलर सिस्टम यही कहीं है, और ये पंखे की तरह ये ऐसे मूव कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये अंदर की तरफ सरक भी रहे हैं। तो सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर की तरफ जा रहा है, और ये बिल्कुल आग की तरह है और ये सुर्ख भी है। ये तीनों प्रॉपर्टीज इसमें पाई जा रही है। एक तो सूरज उसकी तरफ जा रहा है, अब उसी में गिरेगा, और उस सुर्ख आग की तरह भी है। ओके, थैंक यू।